28 اگست کو لگے گا، اور بیسکلی طور کے اوپر کیونکہ اس کے اثرات اس گرہن کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ لگا تھا 12 اگست کو. بالکل 12 اگست والے گرہن کے ساتھ کیونکہ کنیکٹیوٹی ہے، کیونکہ اس کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوں گے کہ اگلے والے کے اثرات سٹارٹ ہو چکے ہوں گے. جی جی پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ایک اور یہ بھی ہوگی کہ اس کا امپیکٹ سپٹمبر تک چلے گا، اچھا کیونکہ 28 اگست کو ہو رہا ہے اور 28 اگست کے 2 دن کے بعد ہی پھر ہمارے پاس سپٹمبر سٹارٹ ہوگا. تو سپٹمبر کا بھی تقریباً نصف مہینہ جو ہے وہ اس گرہن کے زیر اثر رہے گا. ٹھیک ہے اب یہ گرہن چونکہ ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم، کیونکہ میری ریڈنگس ویدک سسٹم کے اکارڈنگ، ٹھیک تو ہے ویدک سسٹم کے اکارڈنگلی جو یہ اکلپس ہے یہ لگ رہا ہے ایکویریس میں، اچھا برج دلت میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں نظر نہیں آ پائے گا، کیونکہ پاکستان کے اعتبار سے اس کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ارلی مارننگ والا ٹائم ہے. اب کیونکہ مارننگ والے ٹائمز ہیں تو اس ٹائم کے اوپر ڈیفینیٹلی طور کے اوپر آسمان کے اوپر چاند موجود ہوگا، لیکن نظر نہیں آ پائے گا سورج کی وجہ سے. لیکن جن جن علاقوں میں جن جن خطوں پہ یہ نظر آئے گا، اس کے باوجود اس کا امپیکٹ پاکستان میں اسی طرح رہے گا جس طرح باقی پوری دنیا پہ ہوگا. ٹھیک ہے اب اس پورے امپیکٹ کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہر زوڈک سائن کے اوپر اس کا سینیریو ڈفرینٹ ہے. جی ہر زوڈک سائن کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس زوڈک سائن کے کس ہاؤس میں لگ رہا ہے، ٹھیک اور اس ہاؤس میں لگنے کے ساتھ جو باقی دیگر پلانٹس ان کی پوزیشن کیا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس ایکویریس میں اگر یہ لگے گا، اور یہاں پہ ایریز والوں کی سب سے پہلے بات کریں تو ایریز والوں کے ایکویریس بنتا ہے زائچہ کا 11th ہاؤس. جی 11th ہاؤس ہے آپ کی زندگی میں محنت کو کامیابی کی طرف لے کے جانا، سوشلی طور کے اوپر انٹریکشنز کو گروتھ کی طرف لے کے جانا، ٹھیک ہے لوگوں سے فائدے فیورز ملنا، لوگوں سے کسی طور کے اوپر بلیسنگز ملنا، آپ زندگی میں جو خواہشات رکھتے ہیں ان خواہشات کا پورا ہونا، ٹھیک ہے آپ جو لوگوں کے لیے نیکی کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھلائی کر رہے ہیں، اچھائی کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں جو آپ ان پٹ کر رہے ہیں اس ان پٹ کا آؤٹ کم ملنا. ٹھیک ہے اب جب اس ہاؤس میں ایکلپس لگ رہا ہے اور ایریز والوں کی زندگی میں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ زندگی میں لوگوں سے تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، ٹھیک ہے لوگوں کے اوپر تھوڑا اعتبار کرنا کم کر دیں، لوگوں کی ہر بات کو من ون ایز اٹ از امپلیمنٹ مت کریں، لوگوں کی کسی طور کے اوپر کہی ہوئی الفاظ، کہی ہوئی باتیں، کہی ہوئی سوچیں جو ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں. ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی میں جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کا ان ریٹرن اگر آپ کو نہیں بھی مل رہا تو محنت سے آپ نے گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے آپ نے کسی بھی طور کے اوپر چیزوں کو روکنا نہیں. پھر آپ نے سوشلی طور کے اوپر جو انٹریکشنز ہیں آپ کے دوستوں کے ہیں، آپ کے بہت قریبی دوستوں کے ہیں، ان کے اوپر بھی آپ نے بہت زیادہ اعتبار نہیں کرنا، ٹھیک ہے اپنے راز لوگوں کو نہیں دینے، کیونکہ منتھ آف اگست جو ہے اگر ایریز والے لوگ اپنے رازوں کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو پھر اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے لیے مسئلے ضرور ہوں گے. لوگوں سے مایوسی ہو سکتی ہے، لوگوں سے توقعات کی کمی ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اپنی خواب، اپنے خواہشات، اپنی کسی طور کے اوپر انٹریکشنز میں ان کو وہ شاید فیورز نہ مل پائیں جو یہ لوگ کسی طور کے اوپر ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے اس اعتبار سے ان کو شدید احتیاط کے ساتھ ریمیڈیز، احتیاط، صدقات، نماز آیات وہ لازمی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے اب ڈیفینیٹلی طور کے اوپر جو صدقہ اور نماز ہوگی وہ تو دیں گے گرہن کے دن، جی لیکن جو احتیاط ہے وہ اس سے پہلے کی ہے. محنت کریں لیکن محنت کا ان ریٹرن جو ہے اگر کم بھی مل رہا ہے تو محنت میں کمی نہ لگے، ٹھیک ہے اپنے آپ کو کنٹینیوٹی میں رکھیں، تسلسل میں رکھیں، اپنے آپ کو کسی بھی مایوسی کی طرف مت لے کے جائیں، ٹھیک ہے کیونکہ ان کا جو مائنڈ کا پلانٹ چینج ہونے والا ہے وہ چینج ہو کے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں جائے گا، تو ان کو اضافی طور کے اوپر تھوڑا سا کانشیس رہنا ہے اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کی طرف، ٹھیک ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا حوصلے مندی کی طرف رکھنا ہے، اپنے سوچوں کو تھوڑا سا سٹیبل رکھنے کی کوشش کرنی ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر جو احتیاط ان کو لے کے چلنی ہے وہ احتیاط ہے جو میں نے شروع میں بتائی ہے کہ اپنی رازوں کو شیئر مت کریں، اچھا اپنے بیانات جو لوگوں کو دے رہے ہیں کسی بھی تقریب میں، کسی بھی محفل میں، وہاں پہ اپنے الفاظ کو بہت زیادہ اچھے سے تول لیں، ٹھیک ہے ناپ لیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کس وقت بول رہے ہیں. کسی بھی فرد کے مسئلے میں بغیر اس کے کہے جو ہے نہ ہی مشورہ دیں، نہ ہی اس میں کسی طور کے اوپر شامل ہوں، انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کو بلایا نہ جائے، آپ سے پوچھا نہ جائے یا آپ کو انوالو نہ کیا جائے. یہ چیز بھی ایریز والوں کو لازمی طور کے اوپر اپنے ذہن نشین رکھنی ہے. ٹھیک ہے یہ چیز اگر کر لیتے ہیں تو بہت ساری یہ مسئلوں سے، پریشانیوں سے، فکر مندیوں سے آزاد رہیں گے. جی صدقہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا دونوں کے لیے اکٹھا. ٹھیک ہے ٹورس کی طرف چلیں تو ٹورس والوں کے لیے دیکھا جائے، ٹورنس کی زندگی میں یہ ایکلپس لگ رہا ہے ان کے زائچہ کے 10th ہاؤس میں، اچھا زائچہ کے 10ویں گھر میں. اب 10ویں گھر کا جو گرہن ہے وہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ڈائریکٹلی ٹورنس والوں کو یہ عکاسی کر رہا ہے کہ آپ کی عزت، آپ کی پہچان، آپ کے رتبے، آپ کے مرتبے، لوگوں کی نظروں میں آپ کی نیک نامی، آپ کے پرسیپشن، آپ کا کریئر، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس، آپ کی ساکھ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کسی بھور میں آ سکتی ہے، کسی جگہ پہ پھنس سکتی ہے، کسی جگہ پہ مسئلے میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے
تو برج سور کے حامل جو لوگ ہیں ان کو اپنی عزت، اپنی رسپیکٹ، اپنے الفاظ کو بہت زیادہ سنبھال کے لے کے چلنا ہے. جی لوگوں کی نظروں میں اپنی پہچان، اپنی شناخت، اپنی عزت، اپنی حیثیت، اپنے رتبے کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کی طرف چیزوں کو لے کے چلنا ہے. پھر ٹورنس والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کو کوئی ایسا عہد نہیں کرنا، کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں کرنا جس کو یہ بعد میں پورا نہ کر پائیں. ٹھیک ہے. ذاتی کریئر یا کاروبار یا بزنس میں تبدیلیاں لے کے آنا، ریفارمز لے کے آنا ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا. ان کو تبدیلیوں سے رک جانا چاہیے. ان کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو تھوڑا سا روک کے لے کے چلنا ہے، تبھی یہ لوگ زندگی میں تھوڑا سا کامیاب رہ پائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ٹورنس والوں کو دیکھا جائے تو ان کو اس گرہن کے قریب، اسپیشلی جو پہلا گرہن لگ رہا ہے 12 اور اس 28، ان دونوں گرہنوں کے درمیان میں ان کو کوئی بہت بڑے اپنے کریئر میں جمپ نہیں لینا، اچھا. کریئر کو شفٹ نہیں کرنا، کریئر کو تبدیل نہیں کرنا. اپرچونٹی آ بھی رہی ہے تو اس اپرچونٹی کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیں، وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ریمیڈیز، احتیاط، صدقات اور پھر اپنی پہچان کو سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے. اور ان کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی اسکینڈل نکلنے کے بھی چانسز ہیں. تو اچھا. اس چیز کے بارے میں بھی ان کو بہت احتیاط کرنی ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اپنے جتنے بھی لنکس ہیں ان کو تھوڑا سا لمیٹائز رکھیں. ٹھیک ہے. کسی بھی طور کے اوپر کوئی ڈوئل میننگ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اوپنلی مت بیان کریں، ورنہ ان کا امپریشن بہت غلط جائے گا. ٹھیک. یہ چیز ٹورنس والوں کے لیے بہت کیئرفل ہے، بالکل ٹھیک. کیونکہ ٹورنس والوں کی زندگی میں آلریڈی ان کا خرچے کا مالک پیسے کے گھر میں کمزور چل رہا تھا. پیسے کا پلانٹ آلریڈی جو ہے وہ ڈیبلیٹیٹڈ، آلموسٹ ڈیبلیٹیٹڈ ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے حوصلے کے گھر میں بھی مارس کی کمزوری آ جائے گی. تو یہ تینوں چیزیں مشترک ہو کے اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ اگر ان کی طرف سے کوئی نیگلیجنسی ہوئی اپنے کریئر، اپنے عزت، اپنے رسپیکٹ کے بارے میں، تو اسٹریٹ اوے ان کا کانفیڈنس ایک دم سے لوز کرے گا. حاسد لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ ان کے قریبی رشتے جو کہ سبلنگز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ اختلافات کریٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک تو ہے. اس چیز کے بارے میں برج سور والوں کو بہت شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی. اب ان دونوں زوڈک سائنس کو جو احتیاط اور کیئر کرنی ہے اس کے لیے صدقہ ضرور شروع کریں. ٹھیک ہے. صدقہ بے شک گرہن سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. جب جب ان کو لگے کہ ہمارے اوپر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے، تو یہ فوری طور کے اوپر صدقہ سٹارٹ کر دیں. اور وہ صدقہ انہوں نے جو سٹارٹ کرنا ہے وہ ان کا رہے گا سفید رنگ کا. اور یہ صدقہ خصوصی طور پہ منگل کے، بلکہ پیر والے دن ضرور دیں. لیکن پیر کے ساتھ ساتھ جب جب ان کو یہ فیل ہو کہ ان کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ ہے، تو دن پھر کوئی بھی ہو لیکن صدقہ جو ہے وہ سفید رنگ کا لازمی دیں، جس پہ ٹوٹا چاول لے لیں، آٹا لے لیں، نمک لے لیں، چینی لے لیں، کوئی بھی سفید رنگ کی چیز لے کے صدقہ کے طور کے اوپر غربا میں، مساکین میں یا حشرات الارض میں اس کو ڈال دیں. یہ لازمی کریں. پھر اس کے بعد جو گرہن کے قریب نماز ہے، نماز آیات، وہ لازمی پڑھیں. اور یہ کیونکہ چاند گرہن ہوگا تو اس میں جو نماز پڑھی جائے گی اس میں نیت ہوگی نماز خسوف کی. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ زنجانی جنتی میں مل جائے گا، جسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بالکل فری میں. آئینہ قسمت .com ویب سائٹ پہ جا کے، یا مجھے واٹس ایپ کریں گے میں تو میں تب بھی بھیجوا دوں.